یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ سراج حقانی صاحب نے 2 دن پہلے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت کا بات کی ہے اور پیشکش کی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے جو بات چیت کی خواہش ہے اس کا بھی اعتراف کیا، اس کی تعریف کی، اور کراچی میں علماء کے اجلاس میں جو بات چیت کی بات کی گئی اس کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سراج حقانی کا اس طرح سے بات کرنا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو بھائی سراج حقانی کے بارے میں ہمیں 2 باتیں بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ سراج حقانی پر بنیادی الزام ہی افغانستان میں یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں، اور سراج حقانی کے والد صاحب جلال الدین حقانی صاحب، ان کے بارے میں تو پرویز مشرف نے بھی ایک بار کہا تھا کہ جلال الدین حقانی مجھ سے زیادہ پاکستان کا وفادار ہے۔ یقینی بات ہے ان کی ساری عمر یہاں گزری ہے، سراج حقانی صاحب اور ان کے بیٹے، انہوں نے جو جتنی بھی سوویت یونین اور امریکہ کے خلاف جنگ لڑی اس میں پاکستان کے علاقوں میں ان کی موجودگی رہی ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی وہاں کے مقامی قبائل کرتے رہے ہیں۔ تو اس جو جنگ ہوئی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تنازع پیدا ہوا اور جھڑپیں ہوئی، اس دوران سراج حقانی پہ جو افغانستان میں سب سے بڑا سوال اٹھ رہا تھا وہ یہی تھا کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ جب عباس ستنجی جیسے لوگ بھی پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے اور دیگر تمام لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے، سراج حقانی اس دوران خاموش رہے اور انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف دھمکی آمیز رویہ اختیار نہیں کیا۔ اب اچانک ان کا سامنے آنا اور اس تنازع میں بات چیت کی اہمیت پہ بات کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سراج نے دونوں ملکوں کے درمیان جو تنازعات ہیں اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ ایک ہے کہ یقین دہانی کروائیں، لکھ کے دیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان نے بھی اس بات کو ویلکم کیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ سراج نے ٹھیک کہا، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سراج حقانی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں۔ لازمی طور پر انہیں اپنی طرف سے دہشت گردی کے خلاف کم از کم ایک بیانیہ بنانا ہوگا، اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے اگر وہ سامنے آتے ہیں تو پاکستان اسے یقیناً ویلکم کہے گا۔